الدرس في أحكام الصيد في الإحرام وتكريم بيت الله الحرام سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كره أكل الصيد للمحرم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ محرم کو شکار کرنا بھی حرام ہے اور کسی کے شکار کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں. وقال ہی مبہمۃ، کیونکہ یہ آیت جو ہے اس میں ابہام ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محرم کو ہر حال میں شکار کا گوشت کھانا جو ہے مکروہ ہے. قال معمر وأخبرني أيوب النافع عن ابن عمر مثله. وقال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية وقد روى نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا رضي الله تعالى عنه كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کسی بھی حال میں وہ فرماتے تھے کہ اس کا کھانا اس کے لیے مکروہ ہے. وقال مالک والشافعی واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه فی روایت والجمہور ان کان الحلال قد قصد المحرم
بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحدیث الصعب بن جسامة. حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جو حلال تھا، احرام نہیں باندھا تھا، محرم نہیں تھا، لیکن اس نے محرم کے لیے شکار کیا کہ بھئی میں تو احرام میں نہیں ہوں لیکن شکار کر کے میں ان کو پیش کروں گا، وہ فرماتے تھے کہ اس کا کھانا جو ہے ناجائز ہے، کیونکہ حدیث آتی ہے صعب بن جسامہ سے انه اهدى للنبي صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انه حرم. اس حدیث میں آتا ہے کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نے ہمارے وحشی جو ہے وہ شکار کیا اور حضور پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. حضور اس وقت جو ہے احرام میں تھے اور مقام ابوا یا ودان جگہ کا نام ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں لے جاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں. جب حضور نے اس کا شکار واپس کیا، دیکھا کہ اس کے چہرے پہ بڑا غم ہے کہ میرا شکار حضور پاک نے واپس کر دیا، قبول نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے کسی ناراضگی سے نہیں واپس کیا بلکہ میں احرام میں ہوں، میں کھا نہیں سکتا، تو لہذا اس لیے میں نے واپس کیا. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، یہ حدیث صحیحین میں ہے، اس کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ، اس کے مختلف الفاظ ہیں، معنی یہی ہے. قالوا فوجهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك. تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضور پاک کے گمان میں یہ تھا کہ اس نے میرے لیے شکار کیا اور مجھے ہدیہ پیش، اس لیے آپ نے انکار کر دیا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصُدْهُ بِالِاصْطِيَادِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ. اور اگر کسی نے شکار کیا، اس نے ہمارے لیے نہیں کیا، ویسے اس نے ہدیہ پیش کر دیا تو اس کا کھانا احرام والے کو بھی جائز ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد آتا ہے لحدیث ابی قتادہ حین صاد حمار وحش، ابھی قتادہ نے بھی ہمارے وحشی شکار کیا. وکان حلالا لم یحرم، اور وہ حلال تھا، اس نے احرام باندھا ہوا نہیں تھا. وکان اصحابہ محرمین، اس کے ساتھی جو تھے وہ احرام میں تھے. فتوقفوا فی عقلہ حتی سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ابھی اس کو ہم نہیں کھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھائیں گے. فقال هل كان منكم احد نشار اليها وعان في قتلها قالوا لا. حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے اس شکار میں مدد کی یا اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جانور جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے نہ اشارہ کیا ہے نہ مدد کی ہے. قال فكلوا، اب نے فرمایا پھر تم کھا سکتے ہو. وأكل منها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے بھی نوش فرمایا. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين، یہ بھی صحیحین میں ثابت ہے. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال صيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه يصد لكم. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم نے مدد نہیں کی اور شکار کرنے والوں نے بھی تمہارے لیے شکار نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے لیے کیا، آپ مل گئے تو آپ کو ہدیہ دے دیا تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. وقد رواه ابو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة وقال الترمذي رحمه الله تعالى لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الامام محمد بن ادریس الشافعي رضی اللہ عنہ من طریق عمرو بن ابی عمرو عن مولاه المطلب عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ثم قال وهذا احسن حدیث روی فی هذا الباب واقیس. کہتے ہیں سب سے بہتر حدیث مبارک بھی ہے اور عقلاً قیاس کے مطابق بھی ہے. وقال مالک رضی اللہ عنہ ان عبد الله ابن ابي بکر ان عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان بالارج وهو محرم في يوم صائف قد قطع وجهه بقطيفة ارجوان ثم أتي بلحم صيد وقال لأصحابه كلوه وقالوا ولا تأكل أنت وقال إني لست كهيئتكم انما صيد من اجلی. اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ارج میں دیکھا. وہ حالت احرام میں تھے، شدید گرمی کا دن تھا، انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور جوان کپڑے کی قسم ہے. سننے ہوتی املا میں صحیح دن پھر ان کے پاس شکار کا گوشت آیا گیا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کھا لو، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے لیے شکار کیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے تو نہیں کیا گیا نا شکار، تو لہٰذا آپ کھا سکتے ہیں. تو اصل اب مسئلہ سمجھ لیں کہ ان آیات میں جو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یاد رکھ لو، کیونکہ سارے مسائل تو یاد رکھنے ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن موٹی بات یاد ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا جو ہے وہ حرام، کیونکہ شکار جو ہے یہ لعب ہے کھیل ہے تماشا ہے، آدمی پھر اس میں کھو جاتا ہے. تو وہ جو احرام کی لذت ہے کہ آدمی اللہ کے دروازے پہ آیا ہے اور اپنا تکبر ہر چیز مٹا کے دو کفن کی چادریں لپیٹ کے کھڑا اب شکار کر رہا ہے، اس لیے شکار منع ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار حالت احرام میں کر لیا یا حدود حرم میں شکار کر لیا. حدود حرم کا معنی یہ ہے کہ جو سارے مکے کے ارد میں باقاعدہ نشانیاں حرم کی لگی ہوئی ہیں کہ یہ بدایت الحرم ہے کہ یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ عرفات جاتے ہیں نا تو عرفات جہاں شروع ہو رہا ہے اس سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر پہلے حرم کی حد ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ جیرانہ جاتے ہیں بڑی عمرے کی طرف تو جیرانہ سے پہلے حد حرم ختم ہو جاتی ہے، یعنی جیرانہ حد حرم سے باہر ہے. اگر آپ مدینہ منورہ کے راستے پہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ جو ہے یہ حد حرم ہے، یعنی مسجد حد حرم سے باہر ہے، پہلے حد حرم. اسی طرح اگر آپ جدے جاتے ہیں
تو آج کل وہ بنا ہوا ہے، باقاعدہ گیٹ بنا ہوا ہے کہ بھی حرم داخل ہو رہے ہیں وہاں، اور اسی طرح وہاں پولیس چوکی بھی ہے جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، حضور پاک کے زمانے میں اس کو ذل حلیفہ کہتے تھے، وہاں حد حرم، اسی لیے وہاں سے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتا، اس کو وہیں سے موڑ دیں گے۔ تو یہ سارا حرم ہے، اس میں شکار کھیلنا حرام۔ محرم کو اب مسئلہ بالکل دماغ میں بٹھا لیں، حالت احرام میں بھی شکار کرنا حرام، حرم میں بھی شکار کرنا حرام۔ اب اگر کوئی پالتو جانور ہے، شکار ہوتا ہے اس کا جو وحشی جانور ہے، یہ جنگل میں رہنے والے، جو پالتو جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کو ذبح کرنا کھانا کوئی مسئلہ نہیں، وہ احرام میں محرم بھی ذبح کر سکتا ہے اور حدود حرم میں بھی ذبح ہو سکتا ہے، اس میں منع نہیں، کیونکہ وہ شکار نہیں۔ دو باتیں ہوں گی۔ اب تیسرا مسئلہ یاد رکھیں، اگر محرم نے شکار کیا یا حد حرم میں شکار کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ، کہ اسی کے برابر کا جانور جو ہے خیرات کرو۔ اسی کے برابر کا جانور، یعنی تم نے ہرنی ماری ہے تو بکری ذبح کرو، تم نے ہمارے وحشی مارا ہے تو پھر گائے ذبح کرو، یعنی اس کے برابر۔ یاد رکھ لو، یہ ہے اپنا اس کا کفارہ۔ اچھا، اگر یعنی وہ اس کے بدلے کا جانور نہیں ملتا ہے، اس کی قیمت لگا دو، اتنی قیمت جو ہے صدقۃ الفطر کی مقدار بنا کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یوں سمجھنے پونے دیو سے گندم حنفی مسلک میں، اور یہاں جو حنابلہ ہیں رحمت اللہ علیہم، ان کی چونکہ قوت البلد جو ہے وہ چاول ہے، جیسے ہمارے ہاں گندم ہے، ان کا چاول ہے، تو یہ 3 کلو چاول رہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ صدقۃ الفطر اس چیز سے دیا جائے جو اس ملک کی قوت البلد ہو۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ گندم کھائی جاتی ہے، چاول تو ہم ویسے شوق سے کھاتے ہیں نا، کبھی لذت سے کھا لیا، ورنہ ہمارا اصل غذا جو ہے وہ گندم ہے۔ جیسے ہمارے بنگالی بھائی ہیں، ان کا اصل غذا جو ہے وہ چاول ہے، کبھی کبھی روٹی یہ بھی کھا لیتے ہیں، تو روٹی منع نہیں ہے ان کو، لیکن غذا چاول ہے۔ میرے پاس ایک تھا کام کرنے کے لیے آیا تھا بیچارہ، وہ میں نے اس کو گھر میں ٹھہرایا اور میں مدینہ شریف چلا گیا۔ میں جب آیا 2 دن کے بعد تو میں نے پوچھا بھائی بیٹا ذرا کوئی کھانا وانا ملا کیا؟ تو استاد ہم کو کھانا نہیں ملا۔ میں ملازم سے جا کے لڑا، بھائی تم اچھے شریف آدمی ہو، گھر میں مہمان ہے بیچارہ، اس کو کھانا نہیں دیا۔ اس نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، میری سفید داڑھی ہے، میں اتنا بے حس ہوں، میں تو خود کھانا لا کے دیتا رہا اس کو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا استاد یہ ٹھیک ہے، یہ تو وہ کوئی سالن والن میں روٹی ووٹی لاتا تھا، کھانا تو نہیں ملا نا، ہمیں چاول تو نہیں دیا نا۔ تو ان کا کھانا چاول ہوتا ہے، چاول اور مچھلی کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے تعلق والے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 20 بچے ہیں، 30 بچے، 40 بچے، عورت بھی ایک ہے، کوئی 10 نہیں شادی کی ہوئی۔ اچھا، ان کو اپنی اولاد کے نام بھی نہیں آتے بیچاروں کو، بنیاد پہ نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر 1 کو بلاؤ، نمبر 2 کو بلاؤ، کیونکہ وٹامن ای ہے نا، چاول بھی اور مچھلی دونوں وٹامن ای ہیں، تو اس لیے اس میں وہ قوت رجولیت اور مادہ منویہ کے اندر تاثیر ولادت زیادہ ہوتی ہے۔
اور بھی کوئی وجہ ہوگی لیکن اصل وجہ یہی ہے. اور باقی وہ لوہے کے بنے ہوئے لوگ تو نہیں, اور بےچارے ایسے کمزور سے لوگ ہوتے ہیں, سیدھے سیدھے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بےچارے. لیکن بہرحال الحمدللہ الحمدللہ ایمان میں اور علماء کی محبت میں وہ ہم سے آگے, ہم ان سے بہت پیچھے. ہندوستان کا مسلمان بھی ہم سے آگے, بنگلہ دیش کا آدمی بھی ہم سے آگے. ہمارے یہاں تو اب نام کا اسلام رہ گیا ہے نا, وہاں وہ جان دے دیتے ہیں اسلام. غریب ہے بالکل, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. 2 چاول کی پوٹلیاں باندھ کے جلسے میں آتے ہیں, 2 رات بیٹھے رہتے ہیں, وہی تھوڑے سے چاول کھا لیے, پانی پی لیا, اب جلسے میں بیٹھے ہیں. اور 1 لاکھ 2 لاکھ کا اجتماع ہوتا. تو وہاں میں کہہ یہ رہا تھا, بات سمجھیں کہ اگر اس کا جانور نہ ملے قیمت کر لو, اور ہر قیمت کو تقسیم کیسے کرو گے؟ ابھی 2.25 سیر گندم کے حساب سے کتنے مسکینوں پہ بنتی ہے؟ 10 پہ بنتی ہے, 10 کو دے دو. یا جتنے مسکینوں کے لیے وہ صدقہ فطر بنتا ہے, مثلا 10 کے لیے بنتا ہے اور پیسے نہیں ہیں, 10 روزے رکھ لو. فصیامن لیدو, روزے رکھ لے. تو یہ ہے احکام شکار کے, محرم کے اور حرم کے. اب بعد ائمہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ محرم کو ہر حال میں شکار کا گوشت کھانا جو ہے جائز نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو شکار کیا گیا ہے تیرے لیے پھر تو کھانا منع ہے, اور اگر اس نے شکار تیرے لیے نہیں کیا پھر کھانا جائز. اور راجح قول بھی یہی ہے, جمہور بھی یہی کہتے ہیں. اور چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو حکم تھا نا خشکی کے شکار کا. البتہ یہ ہے کہ جو دریا کا شکار ہے وہ حالت احرام میں جائز ہے. یعنی آدمی احرام میں ہے, کشتی میں سفر کر رہا ہے. پہلے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یعنی ہندوستان سے, اور اس وقت ہندوستان تھا نا, پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا, تو بہرحال کسی طرح سفر ہوتے تھے تو 2 مہینے لگ جاتے تھے جدہ پہنچنے کے لیے. دخانی جہاز ہوتے تھے اور کنارے کنارے چلتے تھے, ہوا مخالف ہو گئی تو کھڑے ہو گئے. اب کیا کرو جی, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ نیچے تو چل نہیں سکتا نا, ادھر ادھر تو جا نہیں سکتا کہ چلو شکار کر کے کچھ کھا لے. تو اس لیے اللہ نے اس کے لیے دریا کا جو شکار ہے وہ حلال ہے. اب دریا کے بارے میں بھی 2 قول یاد رکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کی ہر چیز حلال ہے. جو چیز دریا میں زندہ رہتی ہے, دریا میں پیدا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حلال ہے. چاہے وہ مچھلی ہو, جھینگا ہو, کیکڑا ہو, مینڈک ہو, یا اس کا دریائی گھوڑا ہو, یا دریائی جانور ہو, وہ کہتے سب حلال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کی بھی وہی چیز حلال ہے جو مچھلی ہے یا مچھلی کی قسم ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو حلال. باقی اگر وہ مچھلی کی قسم نہیں ہے, وہ کسی کیڑے کی قسم ہے یا کسی اور چیز کی قسم ہے, ان کے نزدیک وہ حلال نہیں. تو بہرحال یہ مسائل جو ہیں ہم نے پڑھے, اور انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا گھر جو ہے
جیسے حرم حرمت والا ہے، احرام میں حرمت ہے، اللہ کا کعبہ بھی حرمت والا ہے کہ اسی کے لیے تو سارے احرام باندھ کے آ رہے ہیں، اور یہ قیام للناس ہے، یہ عالم کی بقا کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، جس دن توہین کر کے کعبے کو گرایا گیا اس دن دنیا ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں کأنی انظر الیہ، گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ ہے بادشاہ حبشی کالے رنگ کا، اور اس کی پتلی پتلی باریک پنڈلیاں ہیں، اور وہ کدال سے اللہ کے کعبے کو گرا رہا ہے، گویا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، اللہ نے اگر ابرہہ سے بچا لیا تھا اس وقت بھی بچا لیں گے، لیکن چونکہ ابھی قیامت نہیں آنی تھی اس لیے بچا لیا، اب چونکہ قیامت قریب آ گئی تو نہیں بچائیں گے، ورنہ اللہ کے آگے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا کوئی مشکل تو نہیں تھا، اللہ بچا سکتے تھے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کعبۃ اللہ ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، اسی طرح احکام عمرہ ہے، اسی طرح احکام حج ہیں، یعنی جتنے نیک کام ہیں یہ بقائے عالم کا سبب ہے، اور جتنے برے کام ہیں یہ فنائے عالم کا سبب ہے، کہ جہاں جہاں گناہ بڑھتے جائیں گے، نافرمانیاں بڑھتی جائیں گی تو اللہ کے غضب بڑھتے جائیں گے، اور جہاں اللہ کی رحمت سے اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، دین کی دعوت ہوگی، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو زمین پہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ ادب کے تو خلاف، ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، اور قرآن پاک کو پوری کامل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، یہ اس کے آداب میں شامل ہے، یعنی ایسے زمین پہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اصل مشکل میرا بھائی یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ بھی الگ ہیں، ان کا مسلک بھی الگ ہے، ان کے اقوال بھی الگ ہیں، ان کے ائمہ بھی الگ ہیں، اس لیے یہاں کے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے دماغ میں توہین نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی مسلمان اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی توہین کرنا تو کفر ہے۔ بیٹھا تو مکے میں ہے، آیا حرم پہ ہے، نماز کر لی عمرے کے لیے، وہ کافر تو نہیں ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ یہ جو ہم لگاتے ہیں نا اوپر جلد، یہ اسی لیے ہے، ہم جب نیچے رکھتے ہیں تو ہم نے اس پہ رکھا ہے، مٹی پہ نہیں رکھا۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہے، لہذا وہ بھی توہین نہیں چاہتے، لیکن افضل یہی ہے کہ اونچے مقام پہ رکھا جائے۔ گو یہ جلد موجود ہے ٹھیک ہے، لیکن احترام بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، پھر اللہ نے اس کو بیت العزت میں آسمان دنیا پہ رکھا ہے، پھر زمین میں سب سے پہلے اللہ نے اس کو سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد امت رسول کے سینوں میں رکھا ہے۔ تو اس لیے جتنا احترام کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، باقی ایک دوسرے کے یہاں عیب تلاش نہ کرو، اپنے عیبوں میں نظر ڈالو۔ یہاں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، فاصلہ حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ لوگ اگر حرم میں نماز پڑھ رہے ہوں
اور ایک بندہ ولو علی جبل ابی قبیس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو لیکن اس کو امام اور مقتدی کی حرکات، سکنات، رکوع، سجود نظر آ رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. تو لہذا سارے مسئلے تمہارے تو لاگو نہیں ہوں گے اگر اگلی صف نظر آ رہی. ہاں سنت ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اتصال صفیں برابر ہوں اور ملی ہوئی. اب غفلت ہے، اللہ معاف کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کی حیات کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ کی امام صاحب سے ملاقات ہو پوچھ لینا، میری ملاقات نہیں ہوئی. ایسے کہا میں اپنی بیوی کو حجر اسود اور حتیم کی زیارت کرانا چاہتا ہوں تو اس وقت لے جائیں جب رش نہ ہو. آپ رش کے ٹائم میں جائیں گے تو پھر تو دھکے لگیں گے، لیکن رات کو آپ 10-11 بجے آ جائیں، انشاءاللہ سکون سے حجر اسود کی زیارت بھی ہو جائے گی، حتیم میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا. اسی طرح دن میں 10 بجے آپ آ جائیں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے. آج ہی میں صبح کی نماز کے بعد دیکھ رہا تھا کہ نیچے تو کچھ رش تھا لیکن پہلی منزل پہ کچھ ایک آدمی چل رہا تھا، کوئی رش ہی نہیں. اگر طواف کے دوران ایک اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، بس پہلا اور آخری نہ بھولو، باقی نہ بھی کرو تو طواف ہو جاتا ہے. کہتا ہے جی کہ میں نے بڑے آپریشن کروائے ہیں تو اب مصیبت میرے لیے وہ یہ بن گئی ہے کہ بڑے پیشاب کے لیے یعنی جگہ نہیں بچی کہ آپریشن کریں تو ساتھ وہ پاکٹ لگا دیں گے. کوئی حال نہیں، مجبوری ہے تو جائز ہے، اس سے آپ حرم میں بھی آ سکتے ہیں. ابھی بھی تو ہمارے پیٹ کے اندر گندگی کھڑی ہے نا، وہ بھی تو پاکٹ کے اندر ہوگی. کہتے جی کہ حالت احرام میں میاں بیوی نے بوسہ دیا یعنی احرام کی حالت میں استغفار بھی کرو اور صدقہ و خیرات بھی کرو. یعنی کیا تمہیں ڈر تھا کہ بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا، یا اب احرام کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی ہے بعد میں ہاتھ نہیں لگانے دے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے. مکہ مدینے میں ہے، احرام باندھا ہوا ہے، زبان پہ لبیک ہے، فکر بیوی کے بوسے کا. ایسے عمرے سے نہ کرو نا، زیادہ بہتر ہے. ذرا مشورہ مان لو. اس قسم کے اگر تم نے شہوت مٹانی ہے یا لوگوں کی عورتوں کو دیکھ کے مجبور ہو کہ بیوی کو بوسہ دینا پڑ گیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں. ایک اللہ والے حج پہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں قافلے چلتے تھے، پہلے تو 1000 2000 آدمی کا قافلے ہوتے تھے. تو راستے میں حضرت وضو کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق ہے کہ دیر ہو گئی، تکبیر اولا جو تھی نا وہ چھوٹ گئی. اللہ اکبر جب امام کہتا ہے یہ تکبیر اولا ہے شروع کرنے سے پہلے تو نماز پڑھی اور رونے لگ گئے اور ساتھیوں سے کہا بھی میرا سامان تیار کرو میں واپس جاتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت کیا بات؟ اور میں ساری زندگی تکبیر اولا نہیں چھوٹی، تو نفلی حج کے لیے ابھی سے یہ کوتاہی شروع ہو گئی ہے تو کون سا منہ لے کے مکے مدینے جاؤں گا، واپس چلے. میں نے کہا میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہے کرو بابا، کس کرو یا مس کرو، جو مرضی ہے کرو. کسی عورت سے میں نے زنا کیا، اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی وہی کس والا ہے، قلم ایک ہے نا، اندازہ تو ہو جاتا ہے. نہیں کر سکتے جناب، ماں سے بھی زنا کر چکے ہو، پھر بیٹی کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں. انا للہ و انا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں تھا، نکاح میں ہاتھ لگائے تو حرام ہے، لیکن بہرحال وہ زنا تو ہے نا.
گویا کہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے نا جسے تم نے زنا کیا. تو ایسا بے حیا بھی کوئی ہوتا ہے کہ ماں سے بھی زنا کر چکا ہو پھر بیٹی کو بھی بیوی بنا لیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. آل حدیث ایک وتر پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، ہم 3 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اور یہ آپ کو بھی غلط فہمی ہے. وہ بھی ایک نہیں پڑھتے، وہ بھی 3 پڑھتے ہیں. وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا 1 رکعت منفصل ہے. ہم سلام نہیں پھیرتے، تینوں ملا کے پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں. اور اگر وتر 3 رکعت نہ ہوتے تو حضور 1 سورت کی تعلیم دیتے. 3 سورتیں تو نہ سکھاتے نا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. تو 3 صورتیں حضور نے سکھلائی ہیں، 1 تو نہیں سکھلائی. ایسے سب کے ٹھیک ہیں، اللہ قبول فرمائے. جو 1 پڑھتے ہیں، جو 3 پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں نا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اللہ معاف کرے بس ضد بن گئی ہے. یاد رکھو پہلے سارا حکم ایک تھا، قیام اللیل. تو اس وقت حضور پاک نے 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، 9 بھی پڑھے، 11 بھی پڑھے، سب وتر کہلاتے تھے. اس لیے وہ حدیثیں جب یہ پڑھتے ہیں نا اللہ کے بندے تو ان کو اسی سے مغالطہ لگتا ہے. جب وتر آ گئے تو پھر ہمیشہ 3 پڑھے. تراوی الگ ہو گئی، وتر الگ ہو گئی کہ 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر. اور پھر یہی معمول چلا آ رہا ہے سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر آج تک. تو جس پہ تواتر عملی ہو جائے اور جس پہ خلیفہ راشد کا طریقہ ہو جائے، جس پہ اجماع صحابہ ہو جائے، پھر اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ضد کا کوئی علاج نہیں. کہتے ہیں یہ تو حضرت عمر نے کہ اللہ کے بندے، حضرت عمر کوئی تیرے میرے گھر کا بھائی تھا. حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اور پھر جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا، لاکھوں صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اجماع صحابہ ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک عمل ہو رہا ہے تو تواتر تعامل جو ہے اس کا متواتر ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ عصر نماز کے بعد افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، کیونکہ صحیح حدیث ہے لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. تو افضل تو یہی ہے. ایک ہے علماء نے لکھا ہے مجبوری ہے کہ کسی نے طواف کر لیا ہے، اب 2 رکعت پڑھنی ہے، جا رہا ہے کعبہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل اعلی اولا سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. ایک آدمی ہے لکھنے والا ماشاءاللہ، پاؤں درد کرتا ہے، وضو کرنے جاؤں مشکل ہے، وضو ٹوٹنے سے روک سکتا ہے. مطلب کیا بتایا؟ وضو ٹوٹنے سے کیسے روک سکتے ہو آپ کے بس میں پیشاب نکل گیا پھر کیا کرو گے؟ بہرحال آپ کرسی پہ بیٹھ کے وضو کریں، دھکے پہ بیٹھ کے وضو کریں، لیکن اپنا پیشاب روک کر یا اپنی ہوا روک کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. کیوں؟ پھر نماز تو نہ ہوئی نا، خیال تو پیشاب کی طرف ہی رہا نا. ہوٹل ہمارا دور ہے، اگر صبح کی نماز ہم وہاں پڑھ لیں، نہیں تو اپنے ملک میں پڑھ لیتے نا. یہ تکلیف بھی نہ ہوتی نا آپ کو دور کی قریب کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں اگر تم نے اپنے رقبے پہ جانا ہو، زمینوں پہ جانا ہو تو 6-6 کلومیٹر
جاتے ہیں، اور بعض ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، جو اپنے آپ کو ایلیٹ کیلاش کہلاتے ہیں، وہ بھی 6 کلومیٹر کی واک کرتے ہیں۔ تمہیں حرم سے ہوٹل بڑا دور ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، کیا کرے بیچارہ؟ 2 ریال دے کے گاڑی کار میں بیٹھ جاؤ، اتر جاؤ، بہرحال نماز ہو جائے گی، 1 کا لاکھ بھی ملے گا، لیکن حرم کے ثواب کہاں ملے گا؟ یہاں تو 1 کا 27 لاکھ ملتا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے حضرت معاویہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، کاتب الوحی ہے، حضور کے سالہ ہیں، ان کی بہن حضور کی بیوی ہے ام حبیبہ، اور حضرت معاویہ وہ ہیں جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا، یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا، وحد نہیں۔ تو اس نے حضور کی مسجد میں گھوڑے بندوا دیے تھے، بس جو مرضی ہے، کسی ملنگ نے کہہ دیا، ان نے بھی سن لیا۔ اگر دوران طواف اسلام بھول جائیں کچھ نہیں ہوتا، 8واں چکر پورا گیا اسلام پورا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی طواف میں کوئی بھول گیا تو بھول گیا بس۔ عورتوں کا امام کعبہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ، یہ باقی نمازیں ہو جاتی ہیں، جنازہ اٹک جاتا ہے۔ اگر امام کے پیچھے جنازہ نہیں ہوتا تو باقی نمازیں بھی نہیں ہوتی، پھر گھر والوں کو جلدی سیٹ کرا کے واپس بھیجتے ہیں اپنے گھر، تو جائیں بیچاری، نماز تو ان کی ہوتی نہیں۔ اللہ کے بندے مسئلے سمجھتے نہیں، کیا کرے آپ؟ عورتوں کو جنازے کے لیے اپنے گھر سے آنا منع ہے، اگر پہلے سے موجود ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ بھی جنازے میں پڑھے؟ جنازے کے لیے وہ آئے نا، وہ تو پہلے مسجد میں موجود ہے، اسے مغرب کی نماز پڑھی، جنازہ کھڑا ہو، جنازہ پڑھے گی۔ اگر کسی آدمی نے 2 چادریں باندھ لی لیکن ابھی اس نے عمرے کی نیت نہیں کی، نماز کا وقت ہو گیا، بالکل سر پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھے گا، بغیر کپڑے ڈال نماز پڑھے گا تو مکروہ ہو جائے گی نماز۔ چادریں باندھنے کا نام تو برا نہیں ہے جب تک نیت نہ کرے۔ آدھا سر ہلکا ہو گیا تھا، کسی نے بھول کے شیمپو لگا دیا، اس پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ آدھا ہلکا تو ہو گیا تھا۔ جب چوتھا حصہ سر کا کٹ جائے پھر تو کوئی جرمانہ ہے نہیں نا۔ 4 ساتھی اگر عمرہ کر چکے ہیں، طواف کر چکے ہیں، صفا مروا دوڑ چکے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، اپنے سر پہ خود بھی پھیر سکتے ہیں۔ الیگزر کمپنی، میں نہیں جانتا کون سی کمپنی ہے الیگزر، میرے والد صاحب بیمار ہیں، دماغی صحت ٹھیک نہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ طواف سے بھی میں اللہ ان کا یہ طلب جو ہے نا، یاد رکھو یہ بھی حدیث میں ہے، جو آدمی تندرستی میں عمل کرتا تھا، معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو لکھتے جاؤ، کر رہا ہے، وہ جو تمہاری تمنا ہے نا اس کے مطابق لکھا جائے گا۔ صبح کی نماز میں امام حرم نے سجدہ کیا تلاوت، تو جن لوگوں نے نہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے۔ اگر وہ رکوع میں چلے گئے تھے پھر تو نماز ہو جائے گی، رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لوٹائیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا امام کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، ہم نہیں مانتے، ہم کیا کریں؟ بہرحال مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ نے احرام میں دیکھا ہے کہ نماز پڑھوں بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔
قرآن شریف پڑھتا ہوں تو مجھے نیند کے جھوٹے آنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب پھول ہو، خوشبو ہو، آرام ہو تو پھر جھونکے تو آئیں گے نا۔ اگر کانٹے چبھ رہے ہوں شیطانی، سینما پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھو بجالے نیند آئے، وہ تو شیطانی کانٹے لگ رہے ہوتے، نیند کیسے آئے؟ بہرحال استغفار پڑھو، لا حول پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیا تو حنفی مسلک میں وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں دارالفتاء سے جا کے پوچھیں، اللہ عالم، میرے خیال میں تو ان کے نزدیک بھی یہی ہے، لیکن بہرحال جا کے پوچھنا چاہیے، شاید تیرے لیے کوئی راستہ نکل ہے، لیکن ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں سے جہیز میں کھانا کھانا وہ تو ناجائز ہے، لیکن لڑکے والے خود لڑکی والوں کو پیسے دے دیں کہ جب بارات آئے تو کھانا کھلا دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے پیسوں سے ہے نا، ان کے پیسے نہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام ان پہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے نا جی کہ یہ بارات لے جانا، ڈھول ڈھمکا، اچھا وہ جو دولہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر اتنی بڑی پگڑی، جیسے ساری زندگی جو اس نے نہیں باندھی نا بیچارے نے، وہ اس کے سر پہ ہوتی ہے، اور اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، ونی ویر میرا گھوڑی چڑھیا، وہ گدے نہیں چڑھی آتے اور گھوڑی چڑھیا، وہ اوپر ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ آدھا مر جاتا ہے، کبھی بیچارہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھا۔ تو یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ 2-4 آدمی چلے جاؤ، بس یہی بارات ہے، بیوی کو لے کے آ جائے، دوسرے دن اپنے گھر میں ولیمہ کرو، جتنی دعوت مرضی آئے کرو، 2000 آدمی کو کھانا کھلاؤ، جو سنت ہے۔ یہ جو عاشق ہے نا ماشاءاللہ 14ویں صدی کے، ان سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ کی بارات میں کتنے آدمی گئے تھے، سیدہ رقیہ کی بارات میں کتنے آدمی گئے تھے، سیدہ ام کلثوم کی بارات میں کتنے آدمی گئے تھے۔ ان عاشقوں سے کہو، عاشق بنتے ہو نا تو عمل کرو نا حضور کی طرح حکم پر۔ باتیں ہیں ابھی بس انگوٹھے چومنے والے آ گئے ماشاء اللہ۔ وہ ایک تاریخ میں قصہ ہے، ہوتے تو ایسے ہیں قصے تاریخ کے، اکثر تو جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال افادے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا کوئی شہزادی تھی یا کوئی تھی خوبصورت لڑکی تھی، تو وہ جب آتی ہے کوئی بزرگ کا مزار تھا، مزار کی زیارت کے لیے، تو کئی اس پہ عاشق ہو گئے، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی پیغام پہنچا کہ بھئی وہ تو مزار پہ 5-6 آپ کے مجنو بیٹھے ہیں۔ تو وہ بیوی بھی روزانہ کوئی حلوہ، کوئی چوری بنا کے، کوئی اچھی چیز بنا کے بھجوا دیتی، اور وہ لڑکی آ کے پوچھتی ہو جی ہماری بیوی کے عاشق کون ہیں، تو وہ آ جاتے جی میں ہوا تھا، میں ہوں، کہتا میں وہ سب کو دے دیتی، سب کو کھانا چلے جاتے۔ کئی دن کے بعد وہ لڑکی آئی، اس نے کہا بھئی وہ میری پیالہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے کہا میری بیوی کے عاشق کون ہے، مجنو کون ہے، انہوں نے کہا جی ہم ہیں، انہوں نے کہا بیوی نے کہا اس میں خون دو اپنا نکال کے، انہوں نے کہا نہیں میں کھانا کھانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ تو اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چوری کھانے والے مجنو بہت ہوتے ہیں، انگوٹھے چومنے والے، عرس شریف کھانے والے، 11ویں کا دودھ پینے والے، اور 12ویں کو جھنڈیاں لگانے والے، رجب میں کانڈے کھانے والے، 100% حرام، وہ بہت ہیں۔ نبی کے نام پہ خون دینے والے مجال ہے، ایک نکلے، وہ تھے صحابہ جو جانے دے گئے۔ اول آخر درویش شریف 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ پڑھ کے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، پھر درویش شریف پڑھیں، اور اسی نیت سے پڑھیں، وہ لڑکی خود پڑھے یا اس کی ماں پڑھے یا اس کا باپ پڑھے، کہ اس کو اللہ اچھا رشتہ نصیب فرمائے۔ وضو کا پانی چہرے سے صاف کرنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں،
کہتا جی کراچی میں اسماعیلیوں کو قتل کیا گیا. دیکھو بھائی، قتل کسی کو کیا جائے قتل جرم ہے، حرام ہے. یہ کوئی شریعت نہیں، کوئی اسلام نہیں کہ کسی کو قتل کر دیا جائے. بالکل ظلم ہے، ایک فتنہ ہے. بس ان کا مقصد لڑانا ہے کہ وہ چونکہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، آغا خانی ہیں، ان کا پورے انٹرنیشنل لیول پہ اثر ہے، وہ پوری دنیا میں آپ کو بدنام کریں گے کہ آپ دہشت گرد ملک ہیں. داراس تو کوئی نہیں ہوتا، درس ہوتا ہے، وہ بھی سین سے نہیں ہوتا. درس میں بیٹھنا ہو جاتا ہے. دین سیکھو گے تو کعبہ شریف کو پتہ لگے گا. ایک آدمی نے احرام کیا تو صفا مروہ دوڑنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے دیا. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. آدمی کے بدن میں سفیدی ہے، اللہ معاف فرمائے. بہرحال زمزم پیے، زمزم لگائے، باقی ایسی بیماریوں کا علاج کوئی نہیں. اس لیے حضور نے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. خاندانی منصوبہ بندی کر کے بچے روکنا حرام. اپنے ملازموں کو تنبیہ کے لیے مارا جا سکتا ہے. افضل تو یہ ہے کہ نہ ماریں. بلکہ ایک صحابی نے مارا تو حضور ناراض ہونے سے کہا حضور ابھی علاج کیا؟ فرمایا اس کو آزاد کر دو. تو حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، حضور نے مجھے کبھی تھپڑ تو تھپڑ، کبھی زبان سے بھی نہیں ڈانٹا. باقی تو تنبیہ کے لیے جو ہے افضل یہی ہے کہ نہ مارا جائے. محرم جب احرام کے عمرہ کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اپنا سر پہ خود بھی اس طرح پھیر سکتا ہے. بہرحال ساس اور سسر آئے کراچی سے، ان کو کسی نے منع کر دیا کہ تم تو بیٹی کو ملنے جا رہے ہو نا، عمرہ کرنے تو نہیں جا رہے ہو، لہذا ماشاءاللہ. بہرحال اس کے داماد نے 2 دن بعد سیل کبیر طائف سے عمرہ کروا دیا. بالکل دم تو ہے نا، وہ عمرہ تو چھوڑ رہے ہیں نا، یا تو اسی دن لے جاتا سیل، پھر دم نہ پڑتی. الی اقرب المیقات، اسی دن، یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد. لڑکی صاحب حیثیت ہو، بارات کو کھانا کھلانا چاہے تو حرام ہے. صاحب حیثیت ہے تو وہ پیسے کسی مدرسے کو دے دے، خیرات کر دے. اور زیادہ خوشامد کرنی ہے تو اپنے دولہے کو دے دے. ضروری لوگوں کو روٹی کھلا کے تماشا دکھانا ہے؟ عورتوں کی چھوٹی مسجد بنا دو، وہاں عورتیں آپس میں مل کے بھی جماعت کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کی امام نہیں بن سکتی عورت. ایک شخص کی بیوی ایام ہو گئے، 3 دن کے بعد عمرہ کرنا تھا، دوائی دی، ایام رک گئے، عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا، 10 گھنٹے گزر رہے، پھر نشان لگ گیا، بس دم ادا کرو. عمرہ تو ہو گیا لیکن دم ادا کرو کہ تم نے مشکوک حالت میں عمرہ کیا ہے کہ پلید ہو یا نہیں ہو. مرغی کا دودھ اور پیشاب پینا بالکل بیمار کے لیے تو جائز ہے. حضور نے خود فرمایا حدیث میں اشربوا من ابوالہا والبانہا، ان کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ. تو اگر بیماری کے لیے پیا جائے تو جائز ہے. اچھا، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے بھی جائز ہے بغیر بیماری کے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیماری کے لیے جائز ہے، ویسے جائز نہیں. مقام جیرانہ پر عمرے کے لیے گئے، عورتوں نے بیری کے درخت کے پتے اور بیر پھل کھا لیا. ہاں وہ وہاں گئی، وہاں بھی بدعت نہیں چھوڑی. وہ پتے کھائے گی تو بچہ پیدا ہوگا نا. انا للہ ہے. بہرحال
اس نے جو کچھ کیا ہے خیرات کر دے اور استغفار کر دے. کبھی یہ کبوتر کے جو کے دانے ڈھونڈتے ہیں، کبھی مریم بوٹی ڈھونڈتے ہیں، کبھی جیرانہ گئے تو وہاں بیری کے پتے کھا گئے. بس اللہ کے بندے سے وہ عادت ہے نا بدعت کی، یاد ہی رہی نا. مکے بھی آ گئے، کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا بھی، لیکن بدعت نہیں نکل رہی اندر سے. عورت عمرے کے لیے چہرے پہ نقاب کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. نقاب باندھے نہیں، کپڑا آگے لٹکا دے. میری بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہاں سے سعودی عربیہ سے فاضل چلا آؤں پاکستان. میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہ آؤں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کو تو خیر پیسوں کی ضرورت ہوگی نا، کہ بیٹا ادھر ہے تو کمائی کر کے بھیج رہا ہے. بیوی کو تمہاری بھی تو ضرورت ہے نا، تو اس کے حق ادا کرو. اس کو وزٹ ویزے پہ بلا لیا، اس کے بھی حق ادا ہو گئے. ماں باپ کو بھی راضی رکھو. اصل مشکل یہی ہوتی ہے نا جی کہ وہ کہتے ہیں نوکری لگی ہوئی ہے تو بہرحال ہر سال کچھ، لیکن نا بیچارے 1000 تنخواہ بھی ہو، 500 بھی بچا لیں تو ان کا تو 10,000 بن جاتا ہے نا. تو بہرحال دونوں کا حق ادا کرو. اسلام اسی کا نام ہے، آت لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولاساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود اور یہود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ امن قائم فرما، امن قائم فرما. یا اللہ ان قاتلوں کو، ان درندوں کو، ان ظالموں کو اپنے قہر سے سزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تھوڑا سا ڈالو گرم میں ڈالو اس میں ڈالو گرم ڈالو. تمہارے لیے
बीच में आगे जाना बोलो। अच्छा वो पीटर। हाँ चल चल। वो सब करके लाल